بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج ہم دل کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں دل کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ انسانی بدن میں، انسانی جسم میں دل اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جس نے طبقہ انسانی کے مختلف افراد کو ہر دور میں اپنی طرف متوجہ رکھا ہے۔ انسانی جسم پر تحقیق کرنے والے افراد، شعراء، ادباء، صوفیاء، حتیٰ کہ گروہ انسانی کے اعلیٰ ترین افراد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے دل کے حوالے سے خصوصی تعلیمات دی ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو سینے کی ہڈیوں کے اندر بند ہے۔ میڈیکل سائنٹسٹس دل کو انسانی جسم کا مرکز قرار دیتے ہیں، جس کی مسلسل اور مناسب حرکت سے پورے انسانی جسم میں زندگی کے آثار نمایاں اور نمودار ہوتے ہیں۔ پورے جسم کو صاف خون فراہم کرنا اور جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسرے فاسد خون کو صاف کرنا دل ہی کا کام ہے۔ دل مسلسل بند ہوتا اور کھلتا رہتا ہے۔ بند ہونے پر خون سے بھرتا ہے۔ یہی بند ہونا اور کھلنا ہی دل کی دھڑکنیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ اور کاریگری کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ دل کی بناوٹ اس انداز کی ہے کہ دل کی بیماری کا اثر پورے انسانی جسم پر پڑتا ہے، اور دل اگر تندرست ہو تو باقی تمام انسانی جسم پر اس کا خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی ہمیں دل کے متعلق قیمتی تعلیمات ملتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں بنیادی طور پر ان اعمال و اخلاق کو ذکر موضوع لایا گیا ہے جن سے انسان کی دنیا و آخرت سنورتی ہے۔ اسی حوالے سے دل کی مختلف حالتوں اور اس کی انسانی زندگی پر اثرات کے حوالے سے ارشادات وارد ہوئے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث طیبہ دل کو بطور خاص موضوع بناتے ہیں، لیکن جسمانی صحت کے اعتبار سے نہیں بلکہ روحانی صحت کے اعتبار سے۔ یہ اس وجہ سے کہ نزول قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے مقصود انسان کو سعادت عظمیٰ اور نجات دائمی سے ہمکنار کرنے والے اعمال سے مزین کرنا ہے۔ اعمال کے نتیجے میں انسان کو جسمانی صحت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ قرآن و سنت میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کی حقیقت محض ایک گوشت کے لوتھڑے تک نہیں ہے، بلکہ دل جذبات و احساسات کا مرکز ہے اور اس کی مختلف حالتیں ہیں۔ یہ سخت بھی ہوتا ہے اور نرم بھی پڑتا ہے۔ نرمی کی حالت میں اس میں قبول حق کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے، اور سختی کی حالت میں یہ کسی اثر کو قبول نہیں کرتا۔ دل کی سختی ایک ناپسندیدہ حالت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ ان لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے سخت ہو گئے ہیں، کہ اللہ کے ذکر اور آیات قرآنیہ کو سن کر اس کا اثر نہ لیں، جبکہ دل کی نرمی ایک پسندیدہ صفت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد
کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اہل ایمان کی تعریف ان کی نرم دلی کی وجہ سے فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارے یہاں اہل یمن آ گئے ہیں، ان کے دل کے پردے باریک، دل نرم ہوتے ہیں، ایمان اہل یمن والوں کا ہے اور حکمت بھی یمن کی اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی درستگی کو سارے جسم کی درستگی اور صلح کا مدار قرار دیا ہے، اور دل کی خرابی کو سارے جسم کی خرابی کا سبب قرار دیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، آگاہ رہو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب تک وہ صحیح رہا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ آگاہ رہو، وہ دل ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو ایمان کے نور سے روشن ہونے والے اور گناہ کے اندھیروں سے تاریک ہو جانے والا قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بھی دل میں بسیرا کرتا ہے اور کفر بھی دل میں ڈیرا ڈالتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے، باز آ جائے اور مغفرت طلب کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ میں بڑھتا چلا جائے تو وہ دبا بڑھ جاتا ہے۔ یہ وہی رنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی مختلف حالتوں کا بیان فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل چار طرح کے ہیں، غلاف اور نفاق سے خالی دل، چراغ کی طرح چمکتا ہوا، غلاف شدہ دل جس سے اس کا غلاف زائل نہیں ہوتا، الٹا ہوا دل، دو رخا دل۔ غلاف سے خالی دل تو مومن کا ہے، وہ ایسا چراغ ہے جس میں اس کا نور ہے۔ غلاف ہوا دل کافر کا ہے، الٹا ہوا دل منافق کا ہے۔ اس نے حق کو پہچانا پھر اس کا انکار کر دیا۔ دو رخا دل وہ ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں ہیں۔ ایک تو دل کی ظاہری صورت و حیات ہے، اور ایک دل کی معنوی صورت اور موت ہے۔ ہر ممکن ہے کہ ظاہر میں دل کا لوتھڑا دھڑک رہا ہو، لیکن حقیقت میں وہ ایسا مردہ ہو کہ اس سے کوئی خیر کا کام صادر نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی موت سے بھی خبردار فرمایا کہ زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ دل کی حالتیں چونکہ بدلتی رہتی ہیں اور اس کو ایک حالت پر رکھنا ایک دشوار کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی دعا فرما کر امت کو عملی تعلیم دے دی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی دل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو، اگر چاہیں تو اسے سیدھا کر دیں اور چاہے تو اسے ٹیڑھا کر دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے دلوں کو جمانے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے، اور میزان رحمان کے ہاتھ میں ہوگا،
بعض لوگوں کو قیامت کے دن بلند مرتبہ کرے گا اور بعض لوگوں کو پست مرتبہ کرے گا۔ دل کا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا ہے؟ اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں افضل ترین شخص اسے قرار دیا جس کا دل پاک و صاف ہو اور پرہیزگار ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا آدمی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہر وہ شخص جو مخموم دل اور زبان کا سچا ہو۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں کہ زبان کا سچا اس شخص کو کہتے ہیں جو کبھی جھوٹ نہ بولے، لیکن مخموم دل سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخموم دل وہ شخص ہے جس کا دل پاک و صاف ہو، پرہیزگار ہو، اس میں کوئی گناہ نہ ہو، اس نے کوئی ظلم نہ کیا ہو، حد سے تجاوز نہ کیا ہو، اور اس میں کدورت و کینہ اور حسد کا مادہ نہ ہو۔